وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ کتاب البیوع سے ہی ہم آج شروع کریں گے ایک لمبے وقفے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے خیریت رکھی اور جس نے ہمیں آج پھر ملایا، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس کتاب کو پورا پڑھ سکیں۔ باب 51، باب الکیل علی البائی والمعطی۔ الکیل ناپ تول کر دینا، یعنی ناپ تول کرنا، علی البائی بیچنے والے کے ذمے ہے، والمعطی اور دینے والے کے ذمے ہوتا ہے۔ وقول اللہ عز وجل، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جب انہیں ماپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ سورہ المطففین۔ یعنی کالو لہم او وزنو لہم، یعنی ان کو ماپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں۔ کا قولی، جیسے قول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یسمعونکم، یعنی حل یسمعونکم، اس کے معنی ہے کیا وہ تمہارے لیے سنتے ہیں، تو لہٰذا یعنی جب وہ تمہارے لیے ناپ تول کر دیتے ہیں۔ اکتالوا حتی تستوفوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکتالوا تم ناپ کرو، حتی تستوفوا یہاں تک کہ پورا کر لو۔ وَيُذْكَرُ عن عثمان رضی اللہ عنہ، اور عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی جاتی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، اذا بعت فکل، جب تم بیچو تو ماپ کر دو، واذا ابتعت فاکتل، اور جب خریدو تو ماپ کر لیا کرو۔ اب یہاں پر بیچنے والا جو ہے، کوئی بھی چیز جو دے رہا ہوتا ہے اس کے ذمے ہے اس کا وزن کرنا۔ اگر وہ خود نہیں کر سکتا، اگر وہ کہیں سے کروا رہا ہے اور اس کا کوئی معاوضہ ہے تو وہ بھی بیچنے والا ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی جنس جو دیتا ہے، اچھا بعض اوقات خریدار جنس دے رہے ہوتے ہیں، یعنی پیسوں کی بجائے وہ کوئی جیسے غلہ دیتے ہیں قیمت میں، تو پھر جو غلہ دینے والا ہے خریدار، اس کا ماپنا خریدار کے پھر ذمے ہوگا، یعنی جو چیز دی جا رہی ہے اس چیز کا وزن دینے والے کے ذمے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو امام بخاری نے وَيُذْكَرُ عن عثمان، یہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جہاں پر امام بخاری یذکرو فرماتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ یعنی ڈائریکٹ ایسے یا ان کے پاس پوری سند پہنچی نہیں، یا یہ سند جو ہے یہ ان کے صحیح بخاری کے معیار کے مطابق نہیں ہے، لیکن ویسے اس کا پورا جو چین ہے وہ دارقطنی میں موجود ہے۔ پھر کیل اور اکتیال دو الفاظ آئے ہیں نا، کہ اذا بیت فکل و اذا ابتعت فاکتل، کہ جب فروخت کرو تو ماپ کر دو اور جب خریدو تو ماپ کر لو۔ تو کیل اور اکتیال یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان میں کیل جو ہے وہ ایک عام لفظ ہے، اور اکتیال ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے وزن کرنا، ٹھیک ہے، اور کیل ہے وہ خواہ اپنی ذات کے لیے ہو خواہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہو۔ بہرحال وزن اور ماپ کرنے کی ذمہ داری جنس دینے والے پر ہے، اور وہی اس کی اجرت ادا کرنے کا بھی پابند ہے۔
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما، جو کوئی خریدے غلہ، فلا یبیعہ حتی یستوفیہ، تو اس کو اس وقت تک آگے نہ بیچے، حتیٰ یہاں تک کہ یستوفیہ، خود پورا پورا لے لے، اس کو قبضے میں لے لے، اس کو فزیکلی وہ اس کے قبضے میں آ چکی ہو، وہ اپنے گھر لے گیا ہو اس کو، یعنی اس کے جو کوئی نقصانات ہیں یا کوئی نفع ہے یا اس کی جو حفاظت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی نشو و نما کی ضرورت ہے، تو وہ ساری اس کے اپنے ذمے جب آ جاتی ہے تو وہ چیز اس کی اپنی ہو جاتی ہے، تب وہ اس کو آگے فروخت کرے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص غلہ خریدے اسے آگے نہ بیچے جب تک کہ پورا پورا ماپ کر اس کو لے نہ لے، یعنی ابھی پہلے والے بیچنے والے کے پاس ہی ہے اور میں نے خریدا، اور خرید کر ابھی نہ میں نے ناپ کروایا، نہ میں نے ابھی اس کی قیمت دی، اور میں نے ایک اور کو اس کو منافع پر بیچ دیا کہ یہ لو، یہ 1 من غلہ تمہارا ہے، چاہے وہ 1 من ہو یا نہ ہو، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس سے پھر دوبارہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ماپ کر دینا جو ہے وہ بیچنے والے کے ذمے ہوتا ہے۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضی اللہ عنہ قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام، وفات پا گئے عبداللہ بن عمرو بن حرام، یعنی ان کے والد، یہ احد میں شہید ہوئے تھے، وعلیہ دین، اور ان کے اوپر قرض تھا، فاستعنت، تو میں نے مدد طلب کی، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی غرمائہ، ان کے قرض خواہوں کی طرف، یعنی کہ قرض خواہوں کو کوئی سفارش کر دیں، ان یدعوا من دینہ، کہ کچھ میرے باپ کے قرض میں سے مجھے معاف کر دیں، فطلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، تو سفارش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف، یعنی ان کو بھیجا ایک میسج، فلم یفعلوا، تو انہوں نے ایسا نہ کیا، انہوں نے قرض معاف نہ کیا یا کم بھی نہ کیا۔ فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اذهب، جاؤ، فصنف تمرک اصنافا، تو اپنی کھجوروں کی فرق جو قسمیں ہیں ان کے اصناف بناؤ، فرق ڈھیریاں بناؤ، العجوۃ علی حدۃ، اجوا کو ایک ڈھیر میں کرو، وعذق بن زید علی حدۃ، اور عذق بن زید کو ایک ڈھیر پہ کرو، یعنی ڈھیریاں لگاؤ الگ الگ قسموں کی، اصناف کی، ثم ارسل الیہ، پھر میری طرف پیغام بھیجو، یعنی مجھے بلا بھیجنا، ففعلت، تو میں نے ایسا ہی کیا، ثم ارسلت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، فجاء، تو آپ تشریف لائے، فجلس، تو آپ بیٹھے، علی اعلاہ، یا تو ان کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر، او فی وسطہ، یا ان کے درمیان، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، کل للقومی، ماپ کرو لوگوں کے لیے، فکلتہم، تو میں نے ماپ کیا، حتی اوفیتہم، یہاں تک کہ پورا پورا دے دیا ان کو میں نے، الذی لہم، وہ جو ان کا تھا، وبقی تمری، اور باقی رہی میری کھجوریں، کأنہ لم ینقص منہ شیء، گویا کہ اس میں سے کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہوئی تھی۔ اس حدیث سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ناپ تول فروخت کرنے والے یا دینے والے کے ذمے ہوتا ہے، جیسا کہ پہلا حصہ اس حدیث کا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ کل للقوم، لوگوں کے لیے اس کو ماپو۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بات کہ عزق بن زید اور اجوا، یہ کھجوروں کی اقسام ہیں، اور مدینہ طیبہ میں جو کھجوروں کی اقسام پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے
کہ سیاہ کھجوروں کی تقریباً 60 سے زائد اقسام ہیں مدینہ میں، اور سرخ کھجوروں کی اقسام تو ان سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر اسی طرح سے اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو یا اپنے کسی سفارش کو کسی دوسرے کے اوپر مسلط نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیتے تھے، جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ کے قرضخواہوں سے آپ نے سفارش کی کہ ان کا کچھ نہ کچھ معاف کر دو، تو انہوں نے جب نہیں مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اس کے بعد نہ پریشرائز کیا، نہ ہی کسی کے لیے کوئی ایسی بات فرمائی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ اور پھر یہ کہ یہی سفارش کا اصل طریقہ ہے کہ اگر آپ کر دیتے ہیں جائز سفارش اور کسی دوسرے کا اس میں بھلا ہو رہا ہو تو دوسرا کوئی مان لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ پھر اس کا پریروگیٹو ہے، وہ اگر نہیں مانتا تو یہ اس کا حق ہے، اس کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے۔ وقال فراس عن الشعبي حدثني جابر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه، کہ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ناپتے رہے، یعنی وزن کر کر کے دیتے رہے، حتیٰ اداہو، یہاں تک کہ انہوں نے سارے کا سارا قرض ادا کر دیا۔ وقال ہشام عن وہب عن جابر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اور روایت سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جز لہو فاوف لہو، کہ کھجوریں توڑ کر ان کا قرض ادا کر دو۔ اب یہاں پر ایک اور چیز جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز میں شامل ہوتے، آپ کی ذات مبارکہ اتنی بابرکت تھی کہ اس میں پھر اضافہ ہی اضافہ ہوتا، اور کھانے اور پانی میں جو اضافہ ہے اس کے یہ معجزات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور بہت سے سیرت نگاروں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کاؤنٹ کیے ہیں تو بعض نے تو 1000 تک، جو دلائل النبوہ ہے بہقی، امام بہقی کی، اس میں تو 1000 کے قریب میریکلز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے نوٹ کیے ہیں۔ اور بہرحال کھانے اور پینے کی چیزوں میں اضافے کے بہت سے صحیح سند کے ساتھ جو ہمیں روایات ملتی ہیں ان میں تذکرہ موجود ہے۔ اور یہ برکتیں جو ہیں یہ خاص تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تھیں۔ آج اگر کوئی قرآن یا حدیث کا استاد یہ کہتا ہے کہ یہ میری برکت ہے، میرا کھانا جو ہے وہ جھوٹا وہ کھا لو تو تمہارے کھانے میں برکت ہوگی، تو ایسا جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو برکت لی جاتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، عمر رضی اللہ عنہ تھے، ان حضرات سے کسی نے بھی برکت نہیں لی ہے۔ تو لہٰذا یہ اگر راستہ کھلتا ہے تو پھر وہیں سے ہمارے شرک کے اور غلو کے اور ایک مبالغہ آرائی کی حد تک کسی انسان کی ریورنس اور رسپیکٹ کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو رسپیکٹ ہونی بھی چاہیے، بحیثیت استاد کے بھی ہونی چاہیے، بحیثیت بڑوں کے، بزرگان دین کے رسپیکٹ ہونی چاہیے، لیکن وہ اس اپنے دائرے کے اندر رہ کر ہی ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو اسناد ہیں، امام بخاری نے پہلی جو سند پوری جو ہے وہ حدیث دی ہے، اور اس کے بعد فراس عن الشعبی، اور پھر اسی طرح سے وقال ہشام عن وہب، تو یہ ہشام جو ہیں یہ ہشام بن عروہ بن زبیر ہیں، اور امام بخاری نے درمیانی سند نہیں لکھی۔ بعض اوقات اختصار کی وجہ سے نہیں لکھتے اور کہیں اور لکھ دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ان کی معیار جو صحیح بخاری کے لیے انہوں نے رکھا اس پر پورا نہیں اترتا تھا، تو پھر وہ نہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے تھے پوری سند کو، لیکن دوسری جگہوں سے اس کو لے کر اس کا ایک اشارہ جو ہے وہ ضرور دے دیتے تھے اور اس کو انڈورس بھی کر دیا کرتے تھے۔ بہرحال ہشام بن عروہ والی جو روایت ہے اس کو امام بخاری نے خود بھی بعد میں پوری سند کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ بابو ما یستحب من الکیل، غلہ وغیرہ ماپنا مستحب ہے۔
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كربة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال کیلو طعامکم یبارک لکم، اپنا غلہ ماپ لیا کرو، اس سے تمہیں برکت حاصل ہوگی۔ یہ اس وقت ماپنے کی بات ہے کہ جس وقت آپ بیچ رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں تو اس کو ماپ تول کر گھر لایا جائے، پوری چیز گھر لائی جائے اور پورے کانفیڈنس اور اعتبار کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی بدولت ضرور برکت حاصل ہوگی، اور اس سے پھر اس کا دوسرا معنی بھی، نیگیٹو معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ اگر اس حکم کو نہیں مانا جائے گا تو بے برکتی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے جب آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں تو اس وقت اس کا وزن پورا کر کے لینا، ٹھیک ہے، اس میں برکت ہوگی پھر۔ اور دوسرا جو پھر سٹیج آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ غلہ گھر لے آئے اور اب آپ نے گھر میں اہل خانہ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ استعمال کے وقت جو گن گن کے رکھا جاتا ہے نا، اس کی بلکہ ممانعت ہے، اس میں بلکہ پھر بے برکتی کا ایک عنصر شامل ہو جاتا ہے اگر آپ استعمال کرنے کے وقت اس کو زیادہ گننے چننے لگیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے پاس ایک وہ جیسے کپی سی ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ جو تھے، تو فرماتی ہیں کہ میں ایک مدت ان میں سے نکال کے یعنی اندر لپ ڈالتی اپنی اور نکال لیتی اور وہی کھا لیتی تھی، اور ایک دن میں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس میں ابھی اور کتنے باقی ہیں، تو میں نے ان کا وزن کیا تو وہ ختم ہو گئے۔ اور امام بخاری کا بھی یہی رجحان معلوم ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ حدیث یہاں پر لائے ہیں کتاب البیوع کے اندر کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اگر ماپا اور تولا جائے تو بے برکتی ہوگی، اور خرید و فروخت کے وقت ماپ اور تول جو ہے وہ باعث برکت ہے۔ اور بیسیکلی اصل بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان لینا ہی برکت کا باعث ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ بابو برکت صاع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع اور مد کی برکت کا بیان۔ فیہ عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، اور اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب فضائل المدینہ میں، جو کہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے صاع اور مد میں برکت عطا فرما۔ قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے حرم مکہ تا حرام قرار دیا یا حرم ٹھہرایا مکہ کو، ودعا لها اور اس کے لیے دعا کی، وحرمت المدینہ اور میں حرام ٹھہراتا ہوں یا حرم قرار دیتا ہوں مدینہ کو، کما حرم ابراہیم مکہ تا جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا، ودعوت لها اور میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے یعنی مدینہ کے لیے، فی مدھا وسائہا اس کے مد اور اس کے سا میں یعنی اس کے میئرمنٹ کے جو پیمانے ہیں ان میں، مثل ما دعا ابراہیم علیہ السلام لمکہ تا اسی طرح جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اور مدینہ طیبہ کے سا اور مد میں برکت سے مراد یہ ہے کہ جو چیز ان میں ماپ کر لی جائے تو اس میں برکت ہو، اور جو غلہ ناپنے کی بات پچھلی حدیث میں بھی ہم نے پڑھی تو اس میں بھی خیر و برکت کی صورت تب ممکن ہے کہ جب اسے اہل مدینہ کے سا اور مد سے ناپ تول کیا جائے، یعنی زیادہ جو بہتر ہوگا پھر وہی ہوگا کہ پیمانے بھی پھر وہی ہیں۔ اور مدینہ طیبہ کو حرم قرار دینے کے معنی ہے کہ وہاں کے درخت وغیرہ نہ کاٹے جائیں، اور تاکہ اس مقدس شہر کی زینت برقرار رہے اور لوگوں کی اس سے محبت میں اضافہ ہو۔
قال حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في ساعهم ومدهم يعني أهل المدینہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اے اللہ بارک لہم برکت دے ان کو فی مکیالہم ان کے ناپ تول میں، و بارک لہم فی ساعہم اور برکت دے ان کو ان کے سا میں، و مدہم اور ان کے مد میں، یعنی اہل المدینہ یعنی اہل مدینہ کے۔ اور ناپ تول کے دو پیمانے بتائے جاتے ہیں، ایک سا حجازی اور ایک سا کوفی۔ اور سا حجازی جو ہے اس کا وزن 2 کلو اور 100 گرام ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں مکمل جو تحقیق کی بات ہے وہ کتاب کفارات الایمان میں آئے گی انشاءاللہ۔ اور امام بخاری سا حجازی کو افضل قرار دیتے ہیں، اور اس کی افضلیت کے لیے وہاں پر انہوں نے 3 احادیث بھی بیان کی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں وہاں تک پہنچائے گا تو اس کے بارے میں ہم مزید پڑھیں گے۔ بابو ما یذکر فی بیع الطعام والحقرۃ، جو کہا گیا ہے کھانے پینے کی چیزیں بیچنے کے حوالے سے، اور مراد ہے غلہ، والحقرہ اور حقرہ یعنی ذخیرہ کرنے کے متعلق۔ کیا غلہ ذخیرہ کیا جا سکتا ہے؟ کن صورتحال میں کیا جا سکتا ہے، کن صورتحال میں نہیں کیا جا سکتا، کب وہ باعث نفع ہے، کب وہ باعث گناہ ہے۔ قال حدثني اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا الولید بن مسلم عن الاوزاعی عن الزہری عن سالم عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال رأیت الذین، میں نے دیکھا لوگوں کو، یشترون الطعام، جو بیچتے تھے جو خریدتے تھے غلہ، مجازفتن اندازے سے، یضربون پٹتے ہوئے، مار کھاتے، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، ان یبیعوہ کہ وہ خریدیں اس کو، حتی یؤوہ یہاں تک کہ وہ قبضہ کر لیں اور اپنے یعنی قبضے میں لے لیں، الی رحالہم اپنے گھروں میں، یعنی اس کو اٹھائیں مارکیٹ سے اٹھا کے اپنے گھر میں لے کر آئیں، اور اس کو اچھی پوری طرح سے ناپ تول کروا کے اس کا، اور اندازے سے وہیں پر چیز خریدی کہ اچھا اندازن یہ گندم کتنی ہے، وہ کہتا ہے یہ اندازن 2 من ہے، اچھا اندازن 2 من ہے، تو اپنے ساتھ ایک اور تیسرا خریدار جو ہے وہ لائے ہوئے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ اندازن 2 من گندم ہے، یہ تم لے لو، ابھی خود بھی اس کے پیسے نہیں پے کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو لغت میں ضرورت کی چیزوں کو روک رکھنا، جب کہ اچھا لغت میں تو ضرورت کی چیزوں کو فروخت کرنے سے روک لینا احتکار کہلاتا ہے، لیکن شرعاً احتکار کہتے ہیں کہ کسی چیز کی قیمت کے بڑھنے کا انتظار کرتے ہوئے اس کو روک لینا، اس کو فروخت نہ کرنا، جب کہ عوام کو ان چیزوں کی اشد ضرورت ہو، تو اس چیز کو احتکار کہتے ہیں۔ تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ البتہ اگر مارکیٹ میں ابنڈنٹ سپلائی ہو، ٹھیک ہے، آٹا ہے، چینی ہے، گندم ہے، ٹھیک ہے، اس کا ابنڈنٹ سپلائی موجود ہے، چاول ہیں، اور کوئی کمی نہیں ہے، اور لوگوں کو کوئی تنگی نہیں ہو رہی مارکیٹ میں اس کی، پھر اگر کوئی بیچنے والا اس کو روک لیتا ہے، اپنے گودام میں رکھ لیتا ہے، گھر میں رکھ لیتا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا ذرا کچھ تھوڑا سا آگے جا کر تاکہ مجھے بہتر قیمت مل جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پھر شرعاً احتکار نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے ان احادیث سے احتکار کا جواز پیش کیا ہے، یعنی ایک بندہ، انہوں نے یہی لکھا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب تک اپنے گھر میں نہ لے آئے، تو جو گھر میں لائے گا تو ذخیرہ ہی کرے گا نا،
تو امام بخاری نے یہاں سے ڈرائیو کیا ہے کہ اگر عوام الناس کا نقصان نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر گھر میں آپ سٹور کر سکتے ہیں غلے کو کہ میں ایٹ اے لیٹر ٹائم اس کو بیچوں گا. لیکن اگر عوام الناس کا نقصان ہو رہا ہے، قیمتیں ہوا سے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تو اور پھر بھی وہ مارکیٹ میں نہیں لا رہا، جیسے چینی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو وہ جو ہے انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لوگوں پر ان کا غلہ ذخیرہ کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے کوڑ اور افلاس میں مبتلا کر دے گا. اور ابن حجر نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا منع کیا ان یبیع الرجل کہ کوئی آدمی فروخت کرے طعامن غلہ حتی یستوفیہ یہاں تک کہ اس کو قبضے میں لے لے، یعنی پورا پورا اپنے قبضے میں لے لے. قلت لابن عباس میں نے کہا ابن عباس سے کیف ذاک کہ یہ ایسا کرنا کیوں منع ہے؟ قال تو ابن عباس نے فرمایا ذاک دراہم بدراہم یہ تو درہم کے عوض درہم کو فروخت کرنا ہے. والطعام مرجع جبکہ غلہ تو بعد میں دیا جاتا ہے، یعنی غلہ تو پروڈکٹ تو بیچ میں ابھی انوالو ہی نہیں ہوئی ہے. قال ابو عبداللہ اور ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں مرجون مؤخرون، مرجون کا معنی ہے مؤخر کر دیا گیا. یہ ان کی عادت ہے کہ وہ کوئی لفظ جہاں پر ان کو قرآن میں مل رہا ہو کہ جس سے اس حدیث کے لفظ کی مزید تشریح ہوتی ہو تو اس کو لے کر آتے ہیں. تو سورہ توبہ کا یہ جو لفظ ہے وہ لائے ہیں کہ اس کا مطلب ہے مؤخر، یعنی لیٹ دینا ہے غلہ، اور یہ تو پیسوں کے بدلے پیسوں کی ایکسچینج ہے، تو یہ تو سود ہوا. پھر مثال کے طور پر ثنا جواد نے خریدے صنم فیصل سے 2 من غلہ. آپ نے 2 من غلہ خریدا ہے 200 روپے میں، ٹھیک ہے، اور ابھی وہ صنم فیصل کے پاس ہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی وہ صنم فیصل کے پاس ہے، ٹھیک ہے. صنم فیصل نے کہا کہ میں 2 مہینے بعد دے دوں گی غلہ آپ کو، اور ثنا نے وہی غلہ جو 200 میں خریدا جو ابھی صنم ہی کے پاس ہے، صنم کے پاس بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور 2 مہینے کا اس کا ابھی ہے، تو وہ آپ نے لیا ثنا نے اور سارا رضوان کو بیچ دیا 400 روپے میں، ٹھیک ہے. تو یہ سود ہے، اور کیونکہ غلے کا تو ابھی وجود ہی نہیں ہے، وہ تو 2 ماہ کے بعد ملے گا، اور کس کوالٹی کا ملے گا، کس طرح کا ہوگا، کوئی اس کے اندر کوئی گارنٹیز نہیں ہے. تو یہ تو روپوں کے عوض روپے فروخت کیے گئے، اور روپوں کے عوض روپے فروخت کیے جائیں اور ان میں ایک ہی جنس ہو، ایک ہی طرح کے، یعنی درہم کے بدلے درہم، 200 کے بدلے 400 درہم، تو یہ تو سود ہوا. تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے. قال حدثني ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتاع طعاما فلا یبعه حتى يقبضه جو شخص غلہ خریدے تو اسے فروخت نہ کرے یہاں تک کہ اس پر قبضہ کر لے. اور امام بخاری بہرحال یہاں پر ان احادیث کو احتکار کے جواز میں پیش کر رہے ہیں، یعنی احتکار صرف تب منع ہے جب وہ انسانوں اور حیوانوں کی جو ضروریات ہیں ان کو ان کی کنسیڈریشن کو بالائے طاق رکھ کر کیا جا رہا ہو. لوگ ترس رہے ہیں
کسی قسم کے فوڈ آئٹم کو، اور ایک بندے نے ان کو گھر میں ہولڈ کر رکھا ہے کہ نہیں ابھی تو میں اس کی قیمت بڑھنے پر دوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ منع ہے۔ لیکن ویسے اگر اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے تو کوئی صرف قیمت بڑھانے کی خاطر اس کو روک بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ مارکیٹ میں لوگوں کو دستیاب ہو، لوگ اس کے محتاج نہ ہوں، تو پھر اس کو روکا جا بھی سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ صرف غلے میں نہیں، ہر وہ چیز جسے روک رکھنا لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہو، وہ اس ذخیرہ اندوزی میں، اس احتکار میں شامل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے، چاہے وہ سونا ہو، کپڑا ہو، غلہ ہو وغیرہ۔ اور سعید بن مسیب نے جب احتکار کے متعلق حدیث بیان کی، یہ تابعی ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ، تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ خود تو کرتے ہیں، آپ تو گھر میں چیز رکھتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ اس حدیث کے راوی معمر رضی اللہ عنہ بھی احتکار کیا کرتے تھے، اور یہ دونوں تیل کی ذخیرہ اندوزی کرتے تھے جبکہ تیل بازار میں عام دستیاب ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو ایسے میں پھر وہ چیز جائز ہو جاتی ہے۔ قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال، مالک بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، من عنده صرف، کہ نقدی کس کے پاس ہے، وہ منی چینجنگ چاہتے تھے کہ نقدی کس کے پاس ہے، فقال طلحہ، تو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فرمایا، انا، میرے پاس ہے، حتی یجیء خازننا من الغابہ، یعنی آپ رکیں یہاں تک کہ ہمارا خزانچی غابہ سے واپس آئے، وہ کسی کام کے لیے جو ہے وہ جنگل کی طرف گیا ہوا تھا، تو وہ آتا ہے واپس، تو پھر میں آپ کو منی چینجنگ کر دیتا ہوں۔ قال سفیان، سفیان کہتے ہیں، هو الذی حفظناہ من الزہری لیس فیہ زیادۃ، ہم نے اس حدیث کو اپنے شیخ امام زہری سے اتنا ہی محفوظ کیا ہے اور اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ فقال، پھر انہوں نے کہا، اخبرنی مالک بن اوس، کہ مالک بن اوس نے مجھے خبر دی، انہ سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے سنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ خبر دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذہب بالورق ربا، کہ سونا چاندی کے عوض فروخت کرنا ربا ہے۔ یہ سارا ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا، الا ہاء و ہاء، مگر دست بدست، والبر بالبر ربا، اور گندم کو گندم کے عوض بیچنا بھی سود ہے، الا ہاء و ہاء، مگر جب نقد بنقد ہو، دست بدست ہو، والتمر بالتمر ربا الا ہاء و ہاء، اور کھجور کے بدلے کھجور ربا ہے مگر دست بدست، والشعیر بالشعیر ربا الا ہاء و ہاء، اور جو کو جو کے بدلے فروخت کرنا سود ہے مگر جب ہاتھوں ہاتھ ہو تو جائز ہے۔ اب ایک کرنسی کو دوسری کرنسی کے بدلے فروخت کرنا، پیسے دے کے ڈالر لینا، ڈالر لے کے پاؤنڈز لینا، یہ صرف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بیع صرف جائز ہے جب کہ آپ نے ادھر اپنے پاؤنڈ دیے، ادھر انہوں نے آپ کو آپ کے روپے واپس دے دیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ پاؤنڈ تو میں آج لوں گا اور روپے میں دوں گا تمہیں ہفتے بعد، اور اس وقت کرنسی کی قیمت چاہے اوپر چلی گئی ہو چاہے نیچے چلی گئی ہو، تو ایک فریق کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ اسی وقت ہونا چاہیے۔ اور یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی گولڈ سمتھ ہے، اور وہ جب آپ دیتے ہیں نا آرڈر اپنے کسی زیور کا، اور وہ رسید کے اوپر آپ کو کہتا ہے کہ آج کی قیمت لگے گی، آج سونے کی یہ قیمت ہے، آج کی قیمت لگے گی، تو پھر وہ دست بدست والی بات ہو جاتی ہے، چاہے پھر آپ پیسے بعد میں دے رہے ہیں، کیونکہ اس میں انسرٹنٹی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب یہ جو کرنسی ہے اس میں بھی یہی ہونا چاہیے. اور ہوا یہ تھا دراصل کہ مالک بن اوس رضی اللہ عنہ کے پاس 100 دینار تھے اور وہ ان کے بدلے میں درہم لینا چاہتے تھے. دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کے. اور ان کا طلحہ رضی اللہ عنہ سے سودا طے ہوا اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت درہم موجود نہیں، میرا خزانچی غابہ سے آتا ہے تو پھر میں آپ کو درہم دے دوں گا. تو عمر رضی اللہ عنہ یہ باتیں سن رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس وقت تک الگ الگ نہ ہونا جب تک اس سے درہم تم وصول نہ کر لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سونے کے بدلے چاندی لینا سود ہے مگر جب دست بدست ہو تو جائز ہے. یعنی ابھی سے درہم مت پکڑنا جب تک کہ تم اس کو ساتھ ہی دینار دے نہ دو. ٹھیک ہے. بابو بیع الطعام قبل ان یقبض و بیع ما لیس عندک، قبضے سے پہلے کسی چیز کا فروخت کرنا اور ایسی چیز کا بیچنا جو موجود نہ ہو. قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال الذي حفظناه من عمرو بن دینار سمعت طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما يقول اما الذي نهى عنه النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ چیز جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، فَهُوَ الطَّعَامُ، تو وہ غلہ ہے، أَن يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ، کہ اس کو بیچ دیا جائے اس سے پہلے کہ اس پر قبضہ کیا جائے. قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہر چیز کا یہی حکم ہے، کہ سوائے یعنی صرف غلے کا یہ حکم نہیں ہے، ہر چیز کا یہی حکم ہے کہ اسے قبضے میں لینے سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ہے. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، جو شخص غلہ خریدے تو جب تک اسے پورا وصول نہ کر لے اسے آگے فروخت نہ کرے. زاد اسماعیل فلا یبیہ حتی یقبضہ، اور اسماعیل بن ابی اویس راوی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ جو کوئی غلہ خریدے اسے آگے فروخت نہ کرے حتیٰ کہ اسے اپنے قبضے میں لے لے. اور ان دونوں احادیث میں خریدی ہوئی چیز کو قبضے میں لینے سے پہلے آگے فروخت کرنے کی ممانعت کا ذکر ہے. جو چیز موجود نہ ہو اسے فروخت کرنے کی ممانعت کا ذکر ان احادیث میں نہیں ہے، لیکن یہ ممانعت بہرحال اس حدیث میں داخل ہے کیونکہ جو چیز اپنے پاس موجود نہیں ہے اسے فروخت کرنا اسی طرح ہے جیسے کہ قبضے سے پہلے فروخت کرنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا باب میں امام بخاری نے وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِندَكَ کا اضافہ بھی حدیث ہی سے ڈرائیو کرتے ہوئے کیا ہے. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہوتی، میں اس کا سودا کر لیتا ہوں اور اسے وہ چیز بازار سے خرید دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہارے پاس موجود نہ ہو اسے فروخت نہ کرو. اب اس میں آگے ہم پڑھیں گے کچھ کوشچن ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ اس طرح تو بعض اوقات کیا بھی جاتا ہے، تو اس میں بعض ایکسیپشنز بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ آگے وہ بھی ہم پڑھیں گے کہ کب ایسا کرنا، کن کنڈیشنز کے ساتھ ایسا کرنا جائز بھی ہوتا ہے. اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے، اسے مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودے کو ایسی جگہ فروخت کرنے سے منع فرمایا جہاں اسے خریدا گیا ہو، یہاں تک کہ لوگ اسے اپنے ٹھکانوں میں لے جائیں. بیسیکلی بات یہ ہے کہ ٹھوس اور سالڈ جب تک وہ چیز آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتی ہے اس وقت تک اس کو فروخت نہیں کرنا چاہیے، اور جب کوئی سالڈ ٹھوس چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے قبضے میں ہے، تو پھر آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں. بابو من رعا اذا اشترى طعاما جزافا، جو شخص غلے کا ڈھیر ماپ تول کے بغیر خریدے،
اللہ یبیعہ حتی یؤویہ الی رحلہ، تو اس کو فروخت نہ کرے جب تک کہ اس کو اپنے ٹھکانے پر لے نہ جائے۔ والادب فی ذالک، ادب، ادب جو ہے مینرزم سکھانا، اور تأدیب ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ، تو یہاں پر یہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے آیا ہے کہ اس میں پھر اس کو ادب سکھایا جائے گا، اس میں اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی، اس کی سرزنش کی جائے گی۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے دیکھا لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، یبتعون جزافا، کہ وہ اندازے سے غلہ خریدتے، یعنی الطعام یعنی غلہ وہ خریدتے اندازے سے، یضربون انہیں پیٹا جا رہا ہوتا، ان یبیعوہ فی مکانہم، کہ وہ اس کو اسی جگہ فروخت کریں، اس بات پر ان کو پیٹا جاتا، حتی یؤوہ الی رحالہم، یہاں تک کہ وہ لے جائیں اس کو اپنے ٹھکانوں تک، اپنے گودام میں لے جائیں، اس کو اپنا ڈکلیئر کریں، وہ ان کی اپنی ہو جائے، ان کے ذمے ہو جائے، اس کا نفع نقصان، اس کی حفاظت، سارا کچھ، تو پھر وہ دیں آگے۔ اور امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی چیز یعنی بے جو ہے جیسے غلہ ہے، تو اس کو ماپ تول کر مالک کے پاس ہی رہنے دیا جائے تو پھر شرعی قبضہ اس کو نہیں کہا جاتا، یہاں تک کہ خریدار اسے ایسی جگہ منتقل کر دے جہاں مالک کا، پچھلے مالک کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حاکم وقت جو ہے وہ شریعت کے خلاف خرید و فروخت کوئی ہو رہی ہو تو اس کو روک بھی سکتا ہے اور اس پر سخت کارروائی بھی کر سکتا ہے، اور حکام کو چاہیے کہ وہ بازاروں میں، منڈیوں میں اپنے ایسے کارندے تعینات کریں کہ جو شریعت کے خلاف، کوئی ناپ تول میں کمی بیشی ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ جو کسی ایک کا استحصال کرتے ہوں، چاہے خریدار کا چاہے بیچنے والے کا، تو اسی طرح سے قیمتوں کی جو ایک بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لوگ، کوئی کارندے اس کے ہونے چاہیے۔ بابن اذا اشترى متاعا، جب کسی نے خریدا کوئی سامان، او دابتن یا جانور، فودعہ عند البائع، پھر اس کو چھوڑ دیا بیچنے والے کے پاس، او ماتا، اور یا وہ مر گیا، قبل ان یقبض، اس سے پہلے کہ اس نے قبضہ کیا اس پر۔ آپ نے ایک چیز خرید لی، خریدنے کے بعد آپ نے اس کو وہیں چھوڑ دیا، خریدنے کے بعد آپ نے اس کو وہیں چھوڑا دکاندار کے پاس، اور پھر وہ چیز جو جانور تھا تو وہ مر گیا، کوئی فار ایگزامپل خدا نخواستہ آگ لگ گئی اس کی دکان میں، اور آپ نے جو چیزیں خریدی تھیں وہ بھی بیچ میں تلف ہو گئیں، تو پھر وہ نقصان کس کے ذمے ہوگا؟ وہ نقصان پھر خریدار کے ذمے ہوگا۔ وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما ما ادرکت الصفقة حیا مجموعا فهو من المبتاع، ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر سودا صحیح سالم اور زندہ پر ہوا تھا تو وہ خریدار کے مال سے ہوگا، یعنی اگر جانور مر گیا بعد میں۔ اب امام بخاری کا اس عنوان سے یہ مقصد ہے کہ خریدی ہوئی چیز یا جانور فروخت کرنے والے کے پاس رکھنا جائز ہے، کہ ابھی اس کو ادھر رکھیں، ہم تھوڑی دیر میں آ کے لے لیں گے یا تھوڑے دنوں میں آپ سے لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک جو مسئلہ ہے کہ اگر وہ سامان ضائع ہو گیا یا جانور مر گیا تو نقصان کس کا ہوگا، بیچنے والے کا یا خریدنے والے کا؟ تو امام بخاری نے اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا کیونکہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، البتہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اثر یعنی ان کا قول بیان کر کے اپنا رجحان واضح کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس صورت میں نقصان خریدار کا ہوگا۔ اور یہاں پر انہوں نے، آپ دیکھیں کہ امام بخاری کی تو ملاقات نہیں ہے عبداللہ بن عمر سے،
تو انہوں نے پھر کیسے روایت کر لیا اس سارے اثر کو؟ تو بات یہ ہے کہ اس کی جو متصل اسناد ہیں وہ امام طحاوی اور دارقطنی نے بیان بھی کی ہیں، اور ابن حجر نے ان کی وضاحت بھی کی ہے، اور امام بخاری نہیں لائے یہاں پر ان اسناد کو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسناد اس لیول کی نہ ہوں جس لیول کی انہوں نے کوالٹی اس والی صحیح بخاری کے اندر رکھی ہے، اپنی اس کتاب کے اندر رکھی ہے۔ قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت لقل یوم۔ اب آپ ذرا امام بخاری کی فقہ دیکھیے گا، اور یہ دیکھیے گا کہ کہاں سے امام بخاری روز مرہ مسائل اور اس کے علاوہ اتنے بڑے بڑے اصول و ضوابط بیع و شراء کے بھی نکالتے ہیں، کن واقعات میں سے جن کو ہم بس صرف سٹوری کی طرح پڑھ کے تو گزر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک بہت ہی دماغ تیز دیا تھا اس سینس میں کہ ان کو جو ڈیریویشن ہے احادیث میں سے اور واقعات میں سے وہ بہت اچھی طرح سے ان کو آتی تھی۔ لقل یومن، کم ہی ہوتا تھا کوئی دن، کان یأتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، الا یأتی، مگر یہ کہ وہ آتے، فی ہی اس میں، بیت ابی بکرن، ابو بکر کے گھر۔ ٹھیک ہے، کوئی کم ہی دن ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مگر یہ کہ وہ آتے تھے، یعنی وہ روزانہ آتے تھے، احد طرفی النہار، یا صبح یا شام، دن کے دونوں کناروں میں سے ایک وقت پہ تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے۔ فلما اذن له فی الخروج الی المدینہ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی مدینہ نکلنے کی، ہجرت کی، لم یرعنا، تو انہوں نے نہ رعایت کی ہماری، الا وقد اتانا ظہرن، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین ظہر کے وقت تشریف لے آئے۔ ٹھیک ہے، عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح یا شام آتے، اس دن عین ظہر کے وقت تشریف لے آئے۔ فخبر به ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی جب خبر دی گئی، فقال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے کہا، ما جاءنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی هذه الساعہ، اس وقت پر، الا لامر حدث، مگر کسی اہم کام کے لیے، یعنی اس وقت تشریف لائے ہیں تو ضرور کوئی امپورٹنٹ میٹر ہے۔ فلما دخل علیہ قال لأبی بکر، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، اخرج من عندک، جو کوئی ادھر ہے ان کو ذرا باہر نکال دو کمرے سے۔ قال یا رسول اللہ، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، انما ہما ابنتایا، کہ یہ تو بس میری دو بیٹیاں ہی ہیں، یعنی عائشہ و اسماء، یعنی عائشہ اور اسماء، تو ان سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ بات کیجئے جو آپ فرمانے آئے ہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا، اشعرت انہ قد اذن لی فی الخروج، کیا تمہیں معلوم ہو رہا ہے کہ مجھے خروج کی اجازت دے دی گئی ہے، ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے؟ قال، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، الصحبت یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے ساتھ چلوں گا اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا ساتھی بنایا گیا ہے؟ قال الصحبہ، تو آپ نے فرمایا، ہاں تم میرے ساتھی بنائے گئے ہو، تم میرے ساتھ رہو گے۔ قال یا رسول اللہ، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان عندی ناقتین، میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں، اعددتہما للخروج، میں نے ان دونوں کو اسی ہجرت کے وقت کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی کھلایا پلایا ہوا ہے، صحت مند کیا ہوا ہے۔ فخذ احداہما، آپ ایک ان دونوں میں سے لے لیجئے۔ قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قد اخذتها بالثمن، میں لوں گا اس کو قیمت پر، یعنی مفت میں نے نہیں لینی۔ اور امام بخاری نے اس واقعے سے ثابت کیا ہے کہ کوئی چیز یا جانور خرید کر کے فروخت کرنے والے کے پاس ہی رہنے دینا جائز ہے،
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خریدی اور انہی کے پاس رہنے دی، ٹھیک ہے، اور ایسا کرنے سے وہ جو بے ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے اور خریدار کو اس کا پورا پورا حق بھی مل جاتا ہے، اور اگر ایسے حالات میں وہ فروخت کردہ چیز تلف ہو جائے تو اس کا نقصان پھر خریدار ہی کو برداشت کرنا ہوگا، بیچنے والا اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ اور دوسرے اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اجازت لے کر کسی بہت اہم ضرورت کے پیش نظر کسی کے گھر دوپہر کے وقت بھی جایا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا سوال کہ کیا میں ساتھ چلوں گا، اور یہ اتنا پرخطر سفر تھا اور اس میں خطرہ ہی خطرہ تھا، جان کا خطرہ تھا اور بڑا obvious خطرہ تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا جو شوق رکھتے تھے اس کے تحت انہوں نے پوچھا۔ اور ایک اور جو سیرت میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوشی سے رو پڑے تھے جب انہیں پتا چلا تھا کہ میں ساتھ جاؤں گا۔ بابن لا یبیع علی بیع اخیہ، نہ کوئی بے کرے اپنے بھائی کی بے پر، ولا یصوم علی صوم اخیہ، اور نہ بھاؤ لگائے اپنے بھائی کے بھاؤ لگاتے وقت، حتی یأذن لہ او یترکا، یہاں تک کہ اس کو وہ اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے تم بھی قیمت لگا لو، یا وہ پہلے والا جو ہے وہ اس چیز میں انٹرسٹ چھوڑ دے، آگے بڑھ جائے تو پھر وہ اپنی قیمت لگا لے۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع اخیہ، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی خرید و فروخت میں دخل اندازی نہ کرے۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان یبیع حاضر لبادن، کہ کوئی شہری کسی گاؤں والے کے لیے، دیہاتی کے لیے خرید و فروخت کرے، یہ منع فرمایا۔ ولا تناجشوا، نجش ہوتا ہے ایسی نیلامی جس میں کوئی ایسے لوگ بٹھائے گئے ہوں کہ جو خریدنے کی نیت تو نہیں ہے لیکن صرف قیمت بڑھانے کی خاطر بولی لگاتے ہیں، تو نجش نہ کیا کرو، قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگانے سے منع کیا گیا۔ ولا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، اور نہ ہی کوئی آدمی اپنے بھائی کی بے پر بے کرے۔ ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، اور نہ ہی کوئی اپنے بھائی کی منگنی کے پیغام پر اپنی منگنی کا پیغام بھیجے۔ ولا تسأل المرأۃ طلاق اختہا، اور نہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے، لتکفأ ما فی انائہا، تاکہ جو کچھ اس کے برتن میں ہے اسے انڈیل دے۔ اب امام بخاری نے یہاں پر جو عنوان باندھا ہے اس میں جو احادیث ہیں ان میں حتی یأذن لہ او یترک اس کے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابن حجر لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس کی صراحت ہے، حتی یأذن لہ او یترک، تو امام بخاری نے وہاں سے اس روایت کو لیا ہے، گو کہ اس روایت کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں درج نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح بھاؤ پر بھاؤ لگانے کا ذکر بھی ان احادیث میں نہیں ہے، جیسا کہ ہمیں ترجمۃ الباب میں مل رہا ہے۔ البتہ امام بخاری نے کتاب الشروط میں ایک روایت بیان کی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ لگائے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے اس بات کا علم کہ یہ بھی پتہ ہو کہ امام بخاری نے اگر کوئی حدیث نہیں لی تو کیوں نہیں لی، کیا وہ پوری بخاری میں اور کہیں بھی نہیں ہے، یا انہوں نے کہیں اور سے لیا ہے، کہیں اور سے اگر اس کو لیا ہے تو کیوں لیا ہے، کیوں نہیں لیا ہے۔ یہ بہت ہی ایک علم کا خزانہ ہے
جو کہ ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ فہم تو کچھ نہ کچھ ٹیسٹ تو اس کا ہمیں ضرور ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان احادیث میں 5 احکام بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، کسی دوسرے کی خرید و فروخت میں مداخلت کرنا۔ یہ کریمانہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی اپنا سامان بیچ رہا ہو یا کوئی آدمی اس سے کچھ خرید رہا ہو تو ایک تیسرا درمیان میں کود پڑے اور ان کے سودے میں مداخلت کرے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دیہاتی لوگ جو اپنی کوئی چیزیں لاتے تو وہ شہر والوں میں آ کے تو سستے داموں فروخت کر دیتے، اور کئی شہری جو تاجر حضرات ہیں وہ ان سے کہتے کہ تم ہمیں دے دو، ہمارے پاس رکھ جاؤ، اور پھر وہ ڈائریکٹ دیہاتی کو مارکیٹ تک نہ پہنچنے دیتے اور خود اس میں فائدہ زیادہ اٹھاتے۔ اس میں دیہاتی کا بھی استحصال ہو سکتا ہے اور شہریوں کا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ چیز مہنگی ملے جو دیہاتی نے ان کو سستی دینی تھی۔ پھر تیسرے یہ کہ کچھ لوگ جو صرف قیمت چڑھانے کے لیے بولی دیتے ہیں لیکن نیت چیز کو خریدنے کی نہیں ہوتی، تو ایسا کرنا شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ اس سے ایک جینوئن خریدار کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، وہ چیز بہت مہنگی لے لیتا ہے جو کہ اتنے کی نہیں ہوتی۔ البتہ چیز خریدنے کی نیت سے بولی اگر بڑھ چڑھ کر دی جا رہی ہے تو وہ دی جا سکتی ہے۔ چوتھی بات، اگر کسی مرد نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، بات چیت چل رہی ہے، کسی انجام تک نہیں پہنچی، تو اس دوران کسی دوسرے کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنا پیغام بھی بیچ میں ڈال دے، کیونکہ اس سے پہلے مرد کی حق تلفی ہوتی ہے۔ پانچویں بات، کوئی عورت اگر کسی شادی شدہ مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ پہلی بیوی کو طلاق دینے کی شرط نہ لگائے، اور ایسا کرنے سے مرد اور عورت دونوں گنہگار ہوں گے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی دوسری شادی کر لیتا ہے تو پہلی بیوی زور ڈال کے، مورل پریشر ڈال کے، شور مچا کے، اپنے گھر والوں کے پریشرز ڈلوا کے، وغیرہ وغیرہ جو بھی طریقے ہوتے ہیں، اپنے بچے ہوں شاید تو ان کے ذریعے سے پریشر ڈلوا کے تو دوسری بیوی کو طلاق دلوائے۔ ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر دی ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بھی حکمت کے منافی نہیں ہوتا ہے، اور یہ آزمائش ہوتی ہے، تکلیف دہ بھی ہوتا ہے سب کچھ، لیکن طلاق نہیں دلوانی چاہیے۔ بابو بیع المزایدہ، نیلامی کی بیع کا بیان۔ وقال عطاء ادرکت الناس لا يرون بأسا ببیع المغانم فی من یزید۔ عطا کہتے ہیں ادرکت الناس، میں نے دیکھا لوگوں کو، لا یرون بأسا، جو کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، ببیع المغانم، غنیمت کی جو مال غنیمت ان کو ملا ہوا ہوتا، کوئی تلوار، کوئی زرہ، کوئی شیلڈ وغیرہ، تو اس کو نیلام کرنے میں، فی من یزید، اس میں کہ ان کو قیمت تاکہ زیادہ سے زیادہ مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو نیلامی میں بڑھ چڑھ کر بولی دی جاتی ہے، تو اسے عربی میں بیع مزایدہ کہتے ہیں۔ اور اگر مال لینے کی نیت ہو تو یعنی ایک بندہ بھی لینا چاہتا ہے، دوسرا بھی لینا چاہتا ہے، اور وہ بڑھ چڑھ کے قیمت لگا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز اتنی قیمت کی ہے، اٹس ورتھ اٹ، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف جیسے بعض اوقات جو بیچنے والا ہے وہ اپنے کوئی ایجنٹ مقرر کر دیتا ہے کہ تم نے نا فلاں جگہ پہ اگر بولی رک گئی تو ذرا سی اوپر لے جانا، تو وہ اوپر لے جاتا ہے، اور پھر وہ دوسرا بیچارہ جو جینوئن خریدار ہے وہ اس سے مجبوراً اس کو ایک اوپر کی بولی دینی پڑتی ہے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اعتق غلامن، ایک غلام آزاد کیا، لہو عن دبر، اس کو عن دبر، دبر میں آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں، ٹھیک ہے، میں مر جاؤں تو میرے پیچھے سے تم آزاد ہو۔ فاحتاجا، پھر وہ بندہ یعنی یہ کر کے نا کہ اپنے غلام کو یہ کہہ کر کہ میرے بعد تم آزاد ہوگے،
تو وہ بندہ جو ہے نا وہ محتاج ہو گیا، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو پکڑا، فقالا، پھر فرمایا، مَن يَشْتَرِيهِ مِنِّي، کون اس کو خریدے گا مجھ سے، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا، تو نعیم بن عبداللہ نے اس کو اتنی اتنی قیمت پر خرید لیا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیمت اس مالک کو دے دی۔ اب اس حدیث میں امام بخاری جس وجہ سے اس کو لے کر آئے ہیں وہ ہے بیع المزایدہ کا یعنی اس کا مشروع ہونا، یعنی جائز ہونا ثابت کر رہے ہیں۔ اور بعض علماء نے اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ یہ جو پیش کردہ حدیث ہے اس میں نیلامی کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے کون خریدتا ہے، تو امام بخاری اس حدیث کو یہاں اس لیے لائے ہیں کہ یہی نیلامی کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، دھوکہ دہی کے لیے نرخ بڑھانا، یعنی وہی جو نیلامی میں جھوٹی طریقے سے قیمت بڑھانا۔ بعض نے کہا کہ یہ بیع جائز ہی نہیں، لا يجوز ذلك البيع۔ وقال ابن ابی اوفا الناجش آکل ربن خائن، سبحان اللہ۔ ابن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ جو ناجش ہے یعنی دھوکہ دہی کے لیے قیمت بڑھانے والا، وہ سود خور ہے اور خیانت پیشہ ہے۔ وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ، یہ دھوکہ ہے اور باطل ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخدیعۃ فی النار، دھوکہ کرنے والا آگ میں ہے، ومن عمل عملا، اور جس نے کوئی ایسا کام کیا، لیس علیہ امرنا، جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ ایک اور جو حدیث ہے الکامل ابن عدی میں ہے اور متصل سند کے ساتھ روایت ہوئی ہے کہ دھوکہ دینے والا جہنم میں ہوگا۔ اور یہ جو امام بخاری نے ومن عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اس کی پوری سند نہیں دی ہے نا اوپر، قال النبی فرمایا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی متصل سند جو ہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے کے لیے قیمت بڑھانے سے منع فرمایا ہے۔ اور نجش جو ہے اس کے لغوی معنی ہے شکار کو اپنی جگہ سے اس طرح بھگانا کہ وہ جال میں پھنس جائے، یعنی اس کو ڈائریکٹ کر کے ایسے لانا کہ وہ ایک جال میں، ایک ٹریپ میں پھنس جائے۔ اور بیسیکلی ایک انسان کے ساتھ بھی یہی کیا جا رہا ہوتا ہے، اسے جال میں پھنسایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو شریعت میں اس کے معنی ہے کہ کسی شخص کا قیمت زیادہ لگانا حالانکہ اس کا خریدنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اور وہ جو فروخت کرنے والا ہے وہ کیونکہ اس قیمت لگانے والے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، دونوں کی موافقت ہوتی ہے، تو لہٰذا گناہ میں دونوں برابر کے شریک ہیں، اور یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ بابو بیع الغرر و حبل الحبلہ، دھوکے اور حبل الحبلہ کی بیع۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل الحبلہ کی بیع سے منع فرمایا۔ وكان بيعا، اور یہ ایک بیع تھی، يتبايعه أهل الجاہلیہ، اہل جاہلیہ جو ہے یعنی جاہلیت کے زمانے کے لوگ یہ خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ اور یہ کیا تھی؟ کان الرجل، ایک آدمی، یبتاع الجزور، خریدتا ایک اونٹنی، الا، اس شرط پر، ان تنتج الناقہ، کہ وہ ایک بچہ جنے گی، ثم تنتج التی فی بطنہا،
اور پھر وہ جو بچہ جنے گی وہ بھی ایک بچہ جنے گی تو پھر میں تمہیں اس کی قیمت دوں گا۔ یہ استحصال تھے جو کہ اثر رسوخ والے لوگ جو ہیں وہ دور جاہلیت میں بازاروں میں آنے والے غریب دیہاتیوں اور بدوؤں کے کیا کرتے تھے۔ فی زمانہ جو یہ صورتیں ہیں کہ جن میں رسید دی جاتی ہے، وہ رسید ایڈمیسیبل ہوتی ہے، یہاں تک کہ کورٹ میں بھی وہ ایڈمیسیبل ہو سکتی ہے اگر کوئی بڑا دھوکہ ہوا ہو انسان کے ساتھ، تو اس میں پھر یہ اب احتمالات باقی نہیں رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مزید دھوکے کی بے جو ہے نا وہ اس طرح، مثلاً پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس کی قیمت لگا لینا کہ یہ میں تمہیں شکار کر دیتا ہوں، پیسے مجھے ابھی دو۔ مچھلی دریا میں تیر رہی ہے، ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے، ہرن جنگل میں بھاگ رہا ہے اور اس کو پکڑنے سے پہلے ہی بیچ ڈالا جائے، تو یہ حبل الحبلہ کی جو ممانعت ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں بھی بیچنے والے کا استحصال ہے۔ بابو بیع الملامستی، ملامسہ کی بے کا بیان۔ ملامسہ لام میم سین سے لمس، چھونا۔ قال انس، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، بے ملامسہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور بے ملامسہ میں تین طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی تھی۔ نمبر ایک آدمی تاریکی میں کوئی کپڑا لاتا یا روشنی میں لپٹا ہوا ایک تھان لاتا ہے، اندر سے تو نہیں پتا نا کہ تھان ڈیفیکٹیو ہے یا نہیں، اور کہتا کہ تم اس کو ٹچ کر دو گے تو یہ تمہارا ہو جائے گا، بس تمہارا دیکھنا جو ہے نا، تمہارا ہاتھ لگانا دیکھنے کے قائم مقام ہوگا۔ پھر اسی طرح سے ابھی اس نے خریدار نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں اس کو خریدوں گا، وہ صرف ہاتھ لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے بس یہ تمہاری ہو گئی۔ اور پھر اسی طرح سے ہاتھ لگانے سے خیار مجلس کو ختم کر دیا جائے۔ خیار مجلس آپ کو یاد ہوگا کہ جب تک بیچنے اور خریدنے والا جدا نہیں ہوتے تو اختیار ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی اس بے کو ختم کرے، لیکن یہ بھی ایک استحصال کا طریقہ تھا خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان، تو اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعید رضی اللہ عنہ اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المنابذہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منابذہ سے منع فرمایا، یہ نون با دال سے ہے۔ وہیا، اور یہ کیا ہے؟ طرح الرجلی ثوبہ، پھینکنا آدمی کا اپنا کپڑا، بالبیع، بیچنے کی نیت سے، الی رجل، ایک آدمی کی طرف، قبل ان یقلبہ او ینظر الیہ، اس سے پہلے کہ وہ اس کو الٹ پلٹ کر بھی دیکھے یا اس کو اچھی طرح سے دیکھ لے۔ وَنَهَا عَنِ الْمُلَامَسَةِ، اور ملامسہ سے بھی منع فرمایا۔ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، اور ملامسہ ہے کپڑے کو چھو لینا اور بس اسی سے بے کو پختہ کر دینا۔ اور یہ سب دھوکہ اور جہالت کے رواج تھے اور شریعت نے ان سے منع فرمایا ہے۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين، منع کیا گیا دو طرح کے لباس سے، ان يحتبي الرجل، یہ کہ انسان احتبا کرے، یہ ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں، فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں، ثم یرفعہ علی منکبہ، پھر وہ اٹھا لے اس کو اپنے کندھوں تک۔ وعن بیعتین، اور دو طرح کی بیع سے بھی منع فرمایا، اللماس والنباذ، لمس اور نبذ والی، یعنی ملامسہ اور منابذہ۔ اس حدیث میں دو قسم کے لباس کا ذکر ہے، لیکن جو مینشن تو دو طرح کا کیا گیا ہے لیکن بیان ایک ہی کا کیا گیا ہے، اور وہ ہے احتباء، اور دوسرا لباس اشتمال السماع ہے، اور جس کا اس حدیث میں ذکر نہیں، کتاب الصلاح میں ہم یہ پڑھ آئے ہیں۔ اور یہ صورتیں یہ ہیں کہ احتباء یہ ہے کہ ایک چادر تہبند کے طور پہ پہنی جائے اور اسی کا کچھ حصہ کندھوں پر ڈال لیا جائے، اور اس میں برہنہ ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ اور دوسرا لباس ہے اشتمال السماع،
اور وہ اس طرح ہے کہ اتنا ٹائٹ اپنے جو ہے نا گرد کپڑا لپیٹ لیا جائے کہ چلتے چلتے ذرا سی بھی ٹھوکر لگے تو انسان گر پڑے. تو چونکہ یہ پرخطر لباس ہے تو اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے 2 طرح کی بے جو ہیں ملامسہ اور منابزہ، ان سے بھی منع کیا گیا ہے. بابو بیع المنابزہ وقال انس نہا عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن محمد بن یحیی بن حبان عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الملامسۃ والمنابذۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا. قال حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن لبستین 2 طرح کے لباس سے، وعن بیعتین اور 2 طرح کی خرید و فروخت سے، الملامسۃ والمنابذہ، ملامسہ اور منابذہ. سو انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.